چلو دو بھائی تھے معوذ اور معاذ، دونوں چھوٹے چھوٹے. ان دونوں کو بھی حضور نے فرمایا تم لوگ بچے ہو واپس جاؤ. ایک کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تم بہت چھوٹے ہو. میرے نبی کا ہاتھ اس کے کندھے پر، بچہ ہے، پتہ ہے جنگ کے لیے جا رہے ہیں. ایڑیاں اٹھا لی، پاؤں کی انگلیوں کے بل اونچا ہو کے کہنے لگا میں چھوٹا تو نہیں ہوں. اس نے سچ کہا تھا، جس کے کندھے پر نبی کا ہاتھ ہو وہ چھوٹا نہیں ہوتا. بچے نے شوق ظاہر کیا، نبی سب کچھ جانتے ہیں، یہ ادا بھی پسند آئی. فرمایا اچھا تم بھی چلو. ساتھ ہی اس کا چھوٹا بھائی، وہ قد میں بھی چھوٹا، عمر میں بھی چھوٹا. فرمایا تم تو بہت چھوٹے ہو. اس نے دیکھا مجھے چھوڑ جائیں گے، اس کے منہ سے نکلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھائی کو آپ نے لے لیا، یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، طاقت میں اس سے زیادہ ہوں. عمر میں تو بڑا، قوت میں زیادہ ہوں، آپ چاہیں تو کشتی کرا لیں. میرے نبی کو اس کا بھی علم تھا، مگر فرمایا ٹھیک ہے کشتی کرو. دونوں نے پنجے لڑائے. چھوٹے نے بڑے کو آنکھوں میں پیغام دے دیا، آج زور دکھانے کا دن نہیں ہے، اگر تو نے زور دکھایا حضور مجھے چھوڑ جائیں گے. اگلے نے بھی تسلی دے دی، چھوٹے نے بڑے کو گرا دیا، میرے نبی نے دونوں کو ساتھ لے لیا. اللہ سلام ان کمسن صحابیوں کو اور سلام ان کی ماں کو جس کی تربیت ایسی ہے. آگے چل کے آپ سنیں گے انہی دونوں بھائیوں نے مل کر ابو جہل کو قتل کیا تھا. یہی دو بچے جو کشتی کر رہے تھے آپ انشاءاللہ سنیں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے آقا سارے راستے دعائیں فرماتے رہے مختلف مقامات پر. اے اللہ یہ پیادے ہیں، پیدل ہیں، ان کو سواریاں دے. یہ برہنہ ہیں، ان کو کپڑے دے. یہ فاقے سے ہیں، ان کو غذائیں دے. یہ مفلس ہیں، ان کو غنی کر دے. قافلے کی خبرداری کے لیے جاسوس پھر رہے تھے. ادھر ابو سفیان کو بھی ہر لمحے کا دھڑکا. وہ پہنچ چکا تھا مکہ کے قریب، ابو جہل اڑا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جس کا روزہ ہے وہ چھوڑ دے، روزہ نہ رکھو. سفر کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، روزہ نہ رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت، ایڈوائزری کونسل بنائی. مہاجرین انصار سب کو جمع کیا، مشورہ کیا. شیخین حضرت ابو بکر، حضرت عمر نے بڑی بڑی پیاری ایمان افروز باتیں کی. مقداد بن عمر اٹھے اور کہا جدھر اللہ نے حکم دیا ہے ادھر چلیے. ہم وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو گھروں میں بیٹھے ہیں مزے سے، ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اشیروا علیہ ایھا الناس، مجھے مشورہ دو. یہ تعلیم ہے. کیا ہے؟ امت کے لیے تعلیم. حضرت سعد بن معاذ اٹھے، کہنے لگے حضور ہم نے آپ کے ہر فرمان پر اگر مگر بلا چونو چرا، اس کے بغیر عمل کا وعدہ کیا ہے. آپ ہمیں سمندر میں لے جائیں گے، ہم جائیں گے. ہمیں امید ہے اللہ آپ کو ہم سے وہ کارنامے دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. صحابہ کا جوش، جان ساری، وفاداری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روانہ ہو جاؤ، اللہ نے ہمارے غلبے کا، فتح کا وعدہ فرما لیا ہے. میں قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں ان کی جو قتل ہوں گے. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا.
یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اللہ مدینہ منورہ سے جنوب کی جانب 80 میل کے فاصلے پر ایک بستی جس کا نام بدر، یہ بدر پورے چاند کو کہتے ہیں عربی میں، بدر جب چاند پورا ہو جائے اس کو بدر کہتے ہیں، تو وہ گول ہوتا ہے، تو ایک کنویں کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اس کا نام بدر، کچھ کہتے ہیں ایک شخص تھا وہاں جس کا نام بدر، اس کی وجہ سے اس بستی کو، اس علاقے کو بدر کہتے تھے۔ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا یہ ایک میدان، اس کی لمبائی 5 اور چوڑائی 4 میل، شمال اور جنوب میں 2 ٹیلے سفیدی مائل، قرآن میں ان کا ذکر ہے، العدوۃ الدنیا اور العدوۃ القصویٰ، یہ بھی اس کا ذکر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شمالی کی جانب سے بدر میں داخل ہوئے، کنواں تھا ایک، کنویں کے پاس قیام کا ارادہ فرمانے لگے تو حباب بن منذر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس کنویں کے پاس ٹھہرنے کا حکم ہے؟ فرمایا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جنگ ایک چال ہوتی ہے، جنگ ایک چال ہوتی ہے، یہاں سے آگے چلیے، ایسی جگہ ٹھہریے کہ سارے کنویں ہمارے پیچھے ہو جائیں، سارے کنویں ہمارے پیچھے ہو جائیں، اور ہم ان سارے کنووں کو بند کر دیں، صرف ایک کنواں رہے، حوض بنا کر ہم پانی جمع کر لیں گے اور پئیں گے، اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ فرمایا اگر تمہاری یہی رائے ہے تو ایسا کر لو، تمہاری یہی رائے ہے تو تم اپنی یہ چال پوری کر لو۔ میرے آقا اٹھے اور میدان کا دورہ کیا، میدان کا دورہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لکڑی لاٹھی، نشان لگا دیے۔ فرمایا میرے صحابیوں کل ابو جہل کی لاش یہاں ہوگی، عتبہ کی یہاں ہوگی، شیبہ کی وہاں، حضور نے اونچی، اگر تھوڑا سا زور لگا کے کہہ دیں یاد رہے گا، اب بھولیں گے نہیں اب انشاءاللہ۔ کیوں نشان لگائے، کیوں بتایا؟ آنے والوں نبی کے علم پر شبہ نہ کرنا، نبی کو اپنے جیسا نہ کہنا۔ قرآن کہتا ہے ماذا تکسب غدا، کل کون کیا کرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کہاں مرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نبی بتا رہے، نبی اونچی، تو نبی کا بتانا اللہ کی طرف سے، نبی خود سے جانتے نہیں، اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ تو نبی کو بے علم کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نشان لگا دیے۔ کفار نے خشک جگہ پسند کی، خشک، جو زمین خشک تھی کفار نے وہ پسند کی۔ ریتلا حصہ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ ادھر ابو جہل کو خبر پہنچ گئی کہ نبی نے میدان کا دورہ کیا ہے اور نشان لگا دیے۔ اس کی تو تھوک گلے سے نیچے نہ اترے، رنگ پیلا پڑ گیا، حالت بری۔ تھوڑی دیر پہلے شور مچا رہا تھا، دیکھنا کل ہم کیسے لڑیں گے، یوں کریں گے اور وہاں کریں گے، اب اس سے بولا نہیں جا رہا۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا اوہو یار ایک بات یاد آ گئی، مجھے مکے میں ایک کام بڑا ضروری پڑ گیا۔ الحمدللہ بڑا ضروری کام یاد آ گیا۔
انہوں نے کہا کام یاد آ گیا یا کچھ اور بات ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو چیخ رہا تھا یوں لڑیں گے اور وہاں لڑیں گے، اب تجھے کام کون سا یاد آ گیا ہے؟ تیرا رنگ اڑا ہوا ہے، بات کچھ اور ہے۔ وہ جو ایک دو خالص قریبی لوگ تھے نا، وہ لے گئے ایک طرف، ہمیں تو بتا دے، ہم دیکھ رہے ہیں تیرا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، بات کیا ہے؟ ابو جہل دشمن کا بیان سنو۔ حضور نے اس کو اس امت کا فرعون کہا، وہ ابو جہل جس کا نام عمر بن ہشام تھا، وہ ابو جہل کہتا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ نبی نے اس میدان کا دورہ کیا ہے اور نشان لگا دیے ہے کہ کون کہاں مرے گا، کس کی لاش کہاں ہوگی، اور ساتھیوں تم اچھی طرح جانتے ہو ہوتا وہی ہے جو یہ نبی کہتا ہے۔ اللہ ہوتا وہی ہے جو یہ نبی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی۔ کفار نے خشک جگہ پسند کی، ریتلا حصہ مسلمانوں کے پاس آیا۔ کافروں نے سمجھا ہوگا کہ یہ ریت میں دھس جائیں گے، ان کو چلنا آسان نہیں ہوگا، ان کو مشکل ہوگی۔ صحرا، گرمی کا موسم، صحرا نے بھی دعا کر لی۔ صحرا کی دعا حفیظ جالندری شاہنامے میں ترجمانی کرتے ہیں۔ صحرا نے کہا اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ دعا صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر، یکا یک ابر باران آسماں پر چھا گیا آخر۔ بارش ہوئی، خوب بارش ہوئی، وہ جو خشک حصہ تھا وہ کیچڑ بن گیا، ادھر ریت والا حصہ جم کر پختہ ہو گیا، چلنا آسان ہو گیا۔ جمعہ کی شب، جمعرات کا دن گزرا، جمعہ کی شب ایک ٹیلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش بنایا گیا۔ عریش عربی کا لفظ ہے، اردو میں آپ سمجھ لیں خیمہ، کیمپ، وہ بنا دیا گیا۔ آج وہاں مسجد عریش بنی ہوئی ہے۔ اس خیمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور صرف ایک ہستی کو ٹھہرنے کی اجازت تھی، کسی اور کو وہاں آنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس ہستی کا نام حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی۔ حضرت سعد بن معاذ باہر پہرا دے رہے تھے، میرے آقا ساری رات دعا کر رہے ہیں، یہاں تک ہے کہ آپ دعا کرتے کرتے ہاتھ اتنے اونچے کرتے کہ مبارک کاندھوں پر، شانوں پر جو چادر مبارک تھی وہ نیچے گر جاتی تھی۔ حالانکہ اللہ نے فتح کا، اونچی بولے، وعدہ فرما لیا تھا، مگر میرے آقا نے دعا کو چھوڑا۔ یہ پیغام ہے بہت بڑا۔ حضور اکرم ساری رات دعا کر رہے ہیں، صحابہ کو آرام کے لیے کہا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب بھی قریب سے گزرتے خیمے کے تو آواز آتی یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، آقا اللہ کو پکار رہے ہوتے۔ پڑے تھے ایک طرف افراد امت خواب راحت میں، محمد کی زبان
وقف دعا تھی فکر امت میں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جس کے گھر قبولیت مرادے مانگنے آئے, وہی اس وقت سجدے میں جھکا تھا ہاتھ پھیلائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا فرما رہے ہیں. صبح حضور وادی میں تشریف لائے اور پھر دعا کی, اے اللہ یہ تجھے اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے فخر سے آئے ہیں, انہیں ہلاک کر دے. عتبہ بن ربیعہ نے قوم کو واپس جانے کے لیے کہا. نبی کے الفاظ سن لیے, اس نے کہا چلو واپس چلو. حکیم بن حزام پانی پینے آئے, صحابہ نے روکا, حضور نے اجازت دی. ان کے سوا باقی کفار جنہوں نے اس حوض کا پانی پیا سب مارے گئے. عمیر بن وہب لشکر اسلام کو دیکھنے آیا. دھیان سے بات سننا, یہ لشکر اسلام کو دیکھنے آیا. جب واپس گیا لوگوں نے کہا سنا, کہنے لگا ان لوگوں کے پاس بچاؤ کا سامان نہیں ہے, مگر یہ لوگ واپس جانے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں. یہ جو جوش اور جذبہ رکھتے ہیں وہ ہم میں سے کسی کے پاس نہیں. یوں لگتا ہے ہم سارے مارے جائیں گے, یہ سب یوں ہی باقی رہیں گے. مسلمان کا جذبہ جہاد. میرے دوستوں اور بزرگوں, ابو سلمہ نامی شخص بھی دیکھنے آیا اور جا کر بیان دیا, یہ قوم اسلحہ و سامان کے انبار سے خالی لیکن جان کی بازی لگانے والے ہیں. سردار جتنے تھے سارے واپسی کے لیے تیار ہو گئے. ابو جہل اڑا رہا, نہیں جانا. اس کی وجہ سے وہ بھی ٹھنڈے ہو گئے. روزانہ کافروں کے لشکر میں 9 یا 10 اونٹ وہ ذبح کرتے تھے اور اس کا باقاعدہ کھانا تیار بند ہوتا تھا. ساری رات وہ گانا گاتے تھے, موسیقی بجاتے تھے اور شرابیں پیتے تھے. ادھر نمازیں تھیں, دعائیں تھیں, فاقے تھے, سب کے پاس پورا کھانا بھی نہیں تھا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک سادی کالی کملی والا تھا. سنیں دعا ہو رہی ہے, اللہم انی انشدک عہدک و وعدک اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا. یہ میرے آقا کریم کی دعا, یا اللہ اگر تو نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا, ان کو فتح نہیں دی, تو ان کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ میرے آقا کا فرمان, ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یا اللہ یہ اگر آج نہ بچے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے. یہ جو خیمہ بنایا گیا تھا حضور کے لیے, اس کی تجویز دی تھی سعد بن معاذ نے. ذرا ایک اور صحابی کی جانثاری سنو, صحابہ کے جذبات سنو, محبت دیکھو نبی سے کیسی تھی. کہ جی یہ کیمپ بناتے ہیں, فتح ہو گئی تو ہمارا مدعا پورا ہو گیا, جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوگا. اگر کوئی خطرے کی صورت ہوئی تو حضور یہاں سے سواری پر بیٹھ کر مدینے چلے جائیں, وہاں ابھی بھی بہت سے غلام موجود ہیں, ہاں وہ غلامی کا حق ادا کریں گے, یہاں ہم سب آپ پر اپنی جان قربان کریں گے. آقا کو کوئی تکلیف نہیں ہونے. یہ ہے محبت کا جذبہ. فرشتے مدد کو آئے, سورہ انفال میں پڑھیں آپ, اس کے علاوہ بیان. میرے آقا نے صف بندی کروائی. 17 رمضان المبارک, بدر کا میدان, آقا نے صف بندی کروائی. سواد بن غزیح یا غزیح تھوڑا سا آگے نکل کے کھڑے ہوئے تھے. میرے آقا کے ہاتھ میں تیر تھا, آپ نے تیر ان کے پیٹ پہ مارا. ذرا پیچھے ہٹ جاؤ, لائن سیدھی بناؤ.
اور ساتھ میں فرمایا استوی یا سواد، سیدھے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا آپ نے تیر مارا ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، آپ نے تیر مارا ہے مجھے فاقدنی، مجھے بدلہ چاہیے۔ صحابہ کو غصہ آ گیا، اس کی اتنی جرت، یہ نبی سے ایسا کہہ رہا۔ فرمایا استقد، بدلہ لے لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اس نے کہا کہ حضور آپ نے تو کپڑا پہنا ہوا ہے، میرا پیٹ تو ننگا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس نے یہ مطالبہ کیا، صحابہ کے غصے کا عالم آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوگا۔ میرے آقا جانتے تھے، میرے آقا نے کپڑا ہٹا دیا۔ فَآتَنَقَهُ فَقَبَّلَ بَطْنَهُ، وہ صحابی آگے بڑھے، میرے نبی سے لپٹ کر بے تحاشا چومنے لگ گئے۔ فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا حضور دنیا سے جا رہا ہوں، چاہا کہ آپ سے اپنا جسم لگا کے جاؤں تاکہ مجھے جہنم کی آگ نہ جلائے۔ یہ بھی محبت کا ایک انداز، نہ کسی کو بیوی کی یاد تھی، نہ وطن کی، نہ بچوں کی، نہ گھر کی۔ عوف بن حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی مجھے بتائیے اللہ بندے کی کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ فرمایا دشمن کے حلقے میں ننگے سر ہاتھ گھسیڑ دینا۔ اس نے زرہ پھینکی، دشمن کی صف میں گھسے، دادے شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ ویسے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا نہیں، جنگ کے میدان کی بات، اور کیونکہ وہاں آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہاں کوئی چھلانگ لگائے یا کرتب دکھانا چاہے تو اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں سمجھ لینا۔ حافظ ابن کثیر نے ایک بات لکھی ہے، یہ اس لیے سنا رہا ہوں میرے نوجوان ساتھی جو آج کل ٹی وی اور ادھر ادھر سے سن کے ذرا تھوڑے سے شک میں پڑ جاتے ہیں، سن لیں۔ یہ حافظ ابن کثیر حوالہ بھی انہی کا ہے، اپنا نہیں دے رہا ہوں، بزاز کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی اپنے عہد خلافت میں، دور خلافت میں خطبہ دے رہے تھے تو خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے پوچھا یا ایھا الناس من اشجع الناس، اے لوگوں مجھے بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ سب نے کہا اے علی آپ۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، میں لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر نہیں ہوں۔ کہا پھر کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمایا بدر کا میدان تھا، نبی کے لیے خیمہ لگا ہوا تھا، جب اعلان ہوا کہ کون نبی کا ساتھ دے گا تاکہ کوئی مشرک حملے کی جرت نہ کر سکے، سوائے ابو بکر کے کوئی نہیں اٹھا تھا۔ میں تو اس وقت بچہ تھا، خدمت کی ہے تو انہوں نے کی ہے۔ سن رہے ہیں آپ بات؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا جوئی، سچائی، دین حق کی پروری کی، آپ نے جو بھی دین حق کی پیروی کی اور مسلمانوں کو استقامت کی تلقین کی، اللہ کا وعدہ یاد دلایا، فرمایا اللہ سے رشتہ مضبوط کرو۔ پھر عریش میں آئے، پھر دعا کی اللہم انک ان تہلک ھذہ العصابہ لا تعبد بعدھا فی الارض، یا اللہ مدد کا وعدہ پورا کر، میں مدد کا طلبگار ہوں، اگر یہ نہ رہے تو پھر تیری زمین پر عبادت نہیں ہوگی۔ اسی اثنا میں نبی پاک نے اونگ فرمائی، بیدار ہو کے فرمایا ابو بکر یہ جبریل آئے ہیں، گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے، یہ فتح کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کی کم تعداد دیکھ کر کافر ان کے فخر میں اضافہ ہو گیا کہ ہم تو 1000 ہیں، یہ تو صرف 300 ہیں۔ وہ بکواس کرنے لگے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو تتر بتر کر دیں گے، انہیں قتل کیا کرنا ہے، ویسے ہی پکڑتے جاؤ، رسیوں سے باندھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی دعا فرما رہے تھے۔ ان کا بھروسہ تھا تو تعداد پر تھا، کافروں کا تیر و تلوار پر تھا، ادھر مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ نہ تیغ و تیر پر
تیغ تلوار کو کہتے ہیں، تیر آپ جانتے ہیں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ اسود بن عبد الاسد مخزومی نے جنگ کی ابتدا کر دی۔ یہ بڑا بری عادتوں والا خبیث تھا، خبیث گندے کو کہتے ہیں۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پیے گا اور اسے حوض کو توڑ دے گا۔ حضرت حمزہ حضور کے چچا سید الشہداء اس پر جھپٹے اور اس کی پنڈلی کاٹ دی۔ وہ چاہتا تھا اسی حالت میں اپنے آپ کو گھسیٹ کر حوض میں لے جائے تاکہ اس کے خون سے سارے حوض کا پانی گندا ہو جائے۔ حضرت حمزہ نے دوسرا وار کیا، اس کا کام تمام کر دیا اور اس کی سازش پوری نہیں ہونے دی۔ اسود کو یوں دو ٹکڑے ہوتا دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ جوش میں آیا۔ اس نے اپنے بھائی شیبہ کو بلایا، اپنے بیٹے ولید کو بائیں طرف سے، یہ صفوں کے درمیان آ کے کھڑے ہو گئے اور دعوت جنگ دینے لگے۔ آؤ، کون ہے تم ہمارے مقابلے پر آنے والا؟ اوف و معاذ ابنان حارث اور افرا شیروں کی طرح سامنے آئے۔ انہوں نے پوچھا کون ہو تم؟ ان بچوں نے، نوجوانوں نے کہا ہم انصاری ہیں۔ اس نے کہا ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ کافروں نے کہا ہمارے چچا زاد ہمارے سامنے آئے۔ حضور نے فرمایا قم یا عبیدہ، قم یا علی، قم یا حمزہ۔ عتبہ کو حضور نے، حضرت علی کو، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ کو اٹھنے کا حکم دیا۔ یہ تلواریں لے کے اٹھے۔ عتبہ کو عبیدہ نے، شیبہ کو حضرت حمزہ نے، ولید کو حضرت علی نے للکارا۔ حضرت حمزہ اور علی نے تو اپنے دشمنوں کا کام فوراً تمام کر دیا۔ ادھر عبیدہ اور عتبہ گتھم گتھا تھے۔ عبیدہ کی ٹانگ کٹ گئی۔ حضرت علی اور حمزہ آگے بڑھے اور عتبہ کو کاٹ دیا۔ اس طرح یہ مسلمانوں کے 3 بہادروں نے کافروں کے 3 سرداروں کی چھٹی کر دی۔ کفار کے ان سرداروں کے قتل سے ابو جہل کو اندازہ ہوا کہ میری قوم کے تو حوصلے کم پڑ جائیں گے، پست ہو جائیں گے۔ اس نے نعرہ لگایا لنا العزا ولا عزا لکم۔ عزا ان کا بت تھا، اس کو کندھے پہ رکھ کے کہنے لگے کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں۔ صحابہ حضور کے پاس ہے، یہ نعرہ لگا رہا ہے ابو جہل، کیا جواب دینا ہے؟ فرمایا اس کو کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بدر کے پہلے شہید، مسلمانوں کی طرف سے جان قربان کرنے والے حضرت فاروق اعظم کے غلام مہجع ان کا نام تھا۔ کسی کا تیر ان کو لگ گیا اور یہ شہید ہو گئے۔ دوسرے شہید حارثہ بن سراقہ، یہ پانی لے رہے تھے، کسی نے تاک کر تیر مارا تو یہ بھی شہید ہو گئے۔ اس شہید کے بارے میں ہر سال آپ کو سناتا ہوں، بڑی پیاری بات ہے، سنیں گے یا اس سال رہنے دوں؟ پوچھ رہا ہوں، سارے سنیں گے؟ لو پھر دل کے کانوں سے سنو، بات ایسی ہے کہ آپ کا ایمان جھوم اٹھے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے نا، تو یہ حارثہ کی ماں آئی حضور کے سامنے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا، اگر وہ جنت میں ہے تو پھر میں صبر کروں گی، ورنہ میں روؤں گی اور ایسا روؤں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ ماں آ کے پوچھ رہی ہے بیٹا شہید ہو گیا، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر میں نوحہ کروں گی اور ایسا کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ کتنی جنتیں ہیں؟ 8۔ صحیح ہے، آپ غلط نہیں کہہ رہے۔ اتنی جنتیں اور چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا ٹھہر جا میں جبریل سے کہتا ہوں وہ پوچھ کے